السلام علیکم۔ فخر الدین رازی ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اسی طریقے پر قومی مسائل، قومی حالات، قومی معاملات پر ہم اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں۔ میرے جیسے دانا لوگ، میرے جیسے فلاسفی جو اپنے آپ کو باقی لوگوں سے بلند و برتر سمجھتے ہیں، اپنی آراء کے ساتھ، اپنے خیالات کے ساتھ پیش ہوتے رہتے ہیں۔ کئی درجنوں لوگ آئے، درجنوں لوگ چلے گئے، لیکن پاکستان کی حالت یہ ہے، زمین جنبت نہ جنبت، گل محمد کا گل محمد۔ نہ جانے اس قوم کے اوپر کوئی جادو کر دیا گیا ہے، کوئی سحر کر دیا گیا ہے کہ اس کے اوپر کوئی اثر ہوتا ہی نہیں۔ ہم پاکستانی قوم ایک بے نظریہ قوم ہے۔ ہم ایک ایسی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں جس کا کوئی ٹارگٹ نہیں، جس کے کوئی منزل نہیں، کہیں ہمیں پہنچنا ہی نہیں۔ اس کے باوجود ہماری ایک بھاگم دوڑ ہے جو کہ نہیں آ رہی، جس کا انجام جو کہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ نہ جانے ہماری منزل کون سی ہے، نہ جانے ہمارا مقام اور ٹھکانہ کون سا ہے۔ اس ابتدائی گفتگو کے بعد میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میرا آج کا موضوع یہ ہے کہ آیا پاکستان عوام کے لیے بنایا گیا تھا یا اس ملک کی عوام پاکستان کے لیے بنائی گئی ہے؟ آج تک کچھ نہیں پتہ چلا۔ کبھی کبھی یوں شک پڑتا ہے، خاص طور پر الیکشن کے دوران، کہ یہ ملک واقعی عوام کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن جو ہی الیکشن گزر جاتے ہیں پھر ہمیں ایک احساس ہوتا ہے کہ نہیں، عوام جو کہ ہیں وہ اس ملک کے لیے بنائے گئے ہیں۔ عوام جو کہ ہے اس کی پالیسیوں کے پابند ہیں۔ جہاں سے اوپر سے جو بھی آرڈر ہوگا، جو بھی پالیسیاں بنے گی، اگرچہ وہ عوامی خواہشات کے خلاف ہوگی، اگرچہ وہ ان نعروں کے خلاف ہوں گی جو الیکشن میں لگائے گئے ہوں گے، لیکن عوام بیچارے جو کہ ہیں وہ ان کے اسی طرح پابند ہوں گے جیسے احکامات آتے رہیں گے۔ حضرات گرامی، کسی بھی ملک کی معاشی پوزیشن بہتر بنانے کے لیے دو طریقے ہیں۔ یا تو پیداوار جو ہے وہ بڑھائی جائے۔ اگر پیداوار ہم لوگ نہ بڑھا سکیں تو پھر ملکی معاملات میں، ملکی اخراجات میں کمی کی جائے۔ اس بات کا تعلق فرد کے ساتھ بھی ہے، اس بات کا تعلق خاندان کے ساتھ بھی ہے، اور اس بات کا تعلق ملک کے ساتھ بھی ہے۔ اگر ہمارے وسائل کم ہیں، ہماری آمدن کم ہے، یا ابھی ہم جو کہ ہے ایک مقروض قوم ہے، تو پھر کم از کم اتنا تو ہم لوگ کر لیں کہ اپنے اخراجات میں کمی لے آئیں۔ ہم مختلف طریقے پر مختلف چیزوں کی بچت کریں، توانائی میں بچت کرنے کی کوشش کریں، درآمدات کم سے کم کریں، برآمدات بڑھانے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارا جو کہ وہ توازن برقرار ہو سکے۔ آج اس حوالے سے میں صرف ایک ہی موضوع کو سامنے لاؤں گا، اور وہ موضوع ہے ہمارے ضلع بندی اور تحصیل بندی۔ اگر ضلع بندی اور تحصیل بندی کو درست کر لیا جائے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو کہ کروڑ روپے کی سالانہ جو ہے وہ بچت ہو سکتی ہے۔ سادہ سی بات یہ ہے کہ ایک مقام، ایک جگہ، ایک یونین کونسل ہے، اور اس کے 10-15 کلومیٹر کے اوپر ضلعی ہیڈ کوارٹر قریب ہے، لیکن بدقسمتی یہ کہ اس علاقے کو اس سے دور جو 100-150 کلومیٹر ہے اس کے ساتھ منسلک کر دیا گیا۔ اب صاف ظاہر ہے کہ وہ لوگ کجا 15 میل کا علاقہ چھوڑ کر جو کہ ہے وہ 100 کلومیٹر جاتے ہیں، تو کیا ان افراد کے اوپر خرچ نہیں ہوتا؟ کیا بسوں کا جو کہ ہے وہ کرایہ نہیں لگتا؟ کیا بسوں کا تیل خرچ نہیں ہوتا؟ کیا جو لوہا جس سے بسیں بنتی ہیں ان کا ضیاع نہیں ہوتا؟ ایک بس اگر چلتی ہے ایک ضلع کے لیے، اور جناب والا روزانہ ہزاروں بسیں ایسے چلیں، تو دیکھیے وہ پیسہ، وہ سرمایہ کہاں گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح پانی بہا دیا جائے، پانی بھر کر برتنوں میں، اسی طریقے پر ہم جو حیثیت قوم، ہم بحیثیت قوم اپنے سرمایہ کو ضائع کر رہے ہیں۔ نہ جانے ایسا کون سا پیمانہ ہے، کیا جن بھوت ہیں جو کہ ضلع بندی کو قرار دیتے ہیں، اور جو ضلع بندی طے کرتے ہیں ان کے اصول و ضوابط کیا ہیں، ان کے لاہ عمل کیا طے ہیں؟ کیونکہ اگر یہ سوچا جاتا ہے کہ فلاں قانون ضلع بندی کا، دوسرے ضلع میں ہمیں وہ قانون ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے، اگر اس قانون کو ملحوظ رکھتے ہیں تیسرے ضلع میں کوئی اور قانون نظر آتا ہے، نہیں معلوم کہ آخرکار کیا وجوہات ہیں۔ اس سلسلے میں بہت سارے لوگوں نے ضلعوں میں تبدیلیاں لانے کی کوشش بھی کی، عدالتوں کے ذریعے تبدیلیاں ہوئیں بھی، لیکن واپس اسی جگہ پر جو ہے وہ اپنی جگہ پر اسی طرح واپس کر دی گئی، اور عوام جو کہ ہے وہ بدستور اسی طرح انہی معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر ہم ضلع بندی اپنے ضلعی ہیڈ کوارٹر کے ساتھ علاقوں کو منسلک کر دیں تو پھر یہ ہوگا کہ کم اخراجات ہوں گے، آمد و رفت کم ہوگی،
کجا 100 کلومیٹر کے علاقے کا ضلع اور کجا 15 کلومیٹر کے علاقے کا ضلع، ان کا فرق تو ہوگا، عوام کی آمد و رفت کم ہوگی، عوام جو کہ ضلعی کوارٹر تک ہیڈ کوارٹر تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں گے، اور عوام جو کہ ہے انہیں زندگی میں ایک سہولت مل جائے گی۔ اب ذرا تھوڑا سا ہم تفصیل کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، تو آپ اپنے ارد گرد بھی دیکھ لیں اپنے علاقے کو کہ جو اضلاع آپ کو زیادہ سوٹ کرتے ہیں، جو تحصیلیں آپ کو زیادہ سوٹ کرتی ہیں، آپ کا حلقہ جو کہ ہے وہ دور افتادہ رکھ دیا گیا ہے۔ یہ کسی ایک ضلع کا معاملہ نہیں، پنجاب کی حد تک میں جانتا ہوں کہ پنجاب کے تمام اضلاع کے ساتھ ہی ایسا ہے۔ آئیے میں اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے ضلع ملتان کی ایک تحصیل ہے جلال پور پیروالا۔ اب یہ ضلع لودھرا ضلعی ہیڈ کوارٹر سے 15 یا 20 کلومیٹر ہے، لیکن وہ بدستور تحصیل جو کہ وہ ضلع ملتان کے ساتھ شامل ہے، اور ملتان جو کہ جلال پور پیروالا سے تقریباً 100 کلومیٹر بنتا ہے۔ اب اس تحصیل والوں کا کیا قصور ہے کہ ان لوگوں کو روزانہ جو کہ اپنے معاملات کے سلسلے میں، اپنے کام کے سلسلے میں ملتان دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ روزانہ اگر جلال پور پیروالا سے 100 آدمی بھی کام پر جائے دفتری امور کے لیے، اگر وہ لودھرا جاتا ہے تو کتنی ان کی بچت ہے پیسے کی، کرائے کی، اور اگر وہ ملتان جاتا ہے تو کتنی وہاں پر اخراجات ہوں گے۔ پھر ملتان ایک بہت بڑا سٹی ہے جہاں آبادی کا رش ہے، اور آبادی جو کہ وہاں پر مسائل پیدا کرتی ہے۔ اگر اسی طرح آبادی کو وہاں جانے سے روک دیا جائے تو ملتان کے بھی بذات خود بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، مثلا بجلی کے وہاں جو کہ زیادہ اخراجات ہیں، پانی کے زیادہ اخراجات ہیں، افراد کے کم جانے سے ان چیزوں میں خاصی کمی ہو جائے گی۔ تو اس سلسلے میں جو کہ ہے، اگر یہ ایک مثال ہے ہمارے سامنے، دوسری میرے سامنے ایک مثال اور ہے کہ ضلع ساہیوال کا مغربی علاقہ چودھائل جو 42 چکوک پر تقریباً مشتمل ہے، وہ اپنے تحصیل ہیڈ کوارٹر کے لحاظ سے میاں چنوں کے قریب تر ہے۔ تقریباً سارے چکوک 10، 12، 15 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہے، جبکہ ضلعی ہیڈ کوارٹر کے لحاظ سے وہ خانیوال کے نزدیک ہے، لیکن اس علاقے کو بدستور جو کہ ہے وہ تحصیل چیچا ودنی اور ضلع ساہیوال کے ساتھ منسوب رکھا گیا ہے۔ لوگوں کو جو کہ اپنے تحصیل ہیڈ کوارٹر کام کے لیے چیچا ودنی جانا پڑتا ہے، جبکہ ضلعی کاموں کے لیے ساہیوال جانا پڑتا ہے۔ اگر چودھائل کے علاقے کو ان 42 چکوک کو تحصیل چنوں کے ساتھ ملا دیا جائے، یعنی سارا راجبا چودھائل، اس کی توڑ پھوڑ نہیں کر رہی، سارا چودھائل اٹھا کر چنوں کے ساتھ منسلک کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اب آئیے تحصیل میاں چنوں، یعنی اس کا ایک راجبا ہے۔ راجبا آپ جانتے ہیں پانی مہیا کرنے کا نالہ جو کہ ہوتا ہے، اسے راجبا پنجابی میں سے کہتے ہیں رجوا ہے، پدراہل۔ یہ چلتا چلتا جو کہ ہے ضلع ویاڑی شہر کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے، اور تقریباً 40-50 چکوک ایسے ہیں جن کو ضلع وہاڑی جو کہ ہے اور وہاڑی شہر قریب تر پڑتا ہے۔ اب جو کہ ان لوگوں کو، حتیٰ کہ یہ جو کہ 15 کا علاقہ گڑا موڑ یعنی وہاڑی کو بھی کراس کر کے آگے دور تک نکل جاتا ہے، اور ان لوگوں کو اپنے کام کے سلسلے میں میاں چنوں آنا پڑتا ہے۔ میاں چنوں آنے کے لیے سرے سے کوئی رستہ ہی نہیں، انہیں 2-3 جو کہ سواریاں بدلنا پڑتی ہے۔ ضلعی ہیڈ کوارٹر کے لیے انہیں خانیوال جانا پڑتا ہے، جبکہ اس سارے علاقے کے لیے جو ضلع ویاڑی کا ہیڈ کوارٹر ہے وہ زیادہ سے زیادہ 10، 12، 15، 20 کلومیٹر، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ ان لوگوں کا بیچاروں کا عرصے سے مطالبہ ہے کہ ہمیں ضلع ویاڑی کے ساتھ منسلک کیا جائے، لیکن ایک بہانہ ہے کہ جناب والا وہ آپ کا جو رجوع ہے وہ چونکہ 15 کا ہے، اس لیے انتظامی مسائل بنیں گے۔ حالانکہ غلام حیدر مائی وزیر اعلیٰ پنجاب جو کہ ہے اس نے 15 کے چند چکوک کا پانی جو کہ ہے وہ ای بی نہر سے جاری کروا دیا تھا۔ اگر ایک دوسری نہر سے پانی انہیں مل سکتا ہے تو پھر اس علاقے کے ساتھ انہیں کیوں نہیں منسلک کیا جاتا؟ یہ عوامی مسائل جو کہ ہیں اس طریقے پر بدستور موجود ہیں۔ ان لوگوں کا شدید مطالبہ ہے کہ انہیں، اور اگر ملا بھی دیا جائے، عوام کی جو کہ ہے مسائل وہ بھی کم ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک اور قوم کی بچت بھی ہوگی۔ آئیے تیسری مثال ہم لیتے ہیں فیصل آباد کا جنوب مغربی علاقہ، تھانہ مامو کانجن جو کہ ہے وہ کمالیے کے بالکل ساتھ ہے۔ جب ٹوبہ نیا ضلع بنایا گیا تھا تو اصولی طور پر تھانہ مامو کانجن جو کہ ہے اسے تحصیل کمالیہ کے ساتھ ملا دینا چاہیے تھا، اور مامو کانجن تھانہ جو کہ ہے وہ تقریباً کمالیہ وہاں سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور ضلعی ہیڈ کوارٹر یعنی ٹوبہ ٹیک سے 50-60 کلومیٹر۔ اس کے برعکس جو ہے وہ ضلعی ہیڈ کوارٹر فیصل آباد، یعنی وہ بھی آبادی کے لحاظ سے گمبھیر شہر ہے، بہت بڑا شہر ہے۔ آبادی کے اوپر آبادی، آبادی کے اوپر آبادی، یعنی کہ یہ بھی ایک نیا تماشا ہے، ایک شہر میں رش ڈال دینا، مسائل پیدا کرنا۔
تو اگر اس تھانہ ماموں کانن کو کمالیہ کے ساتھ ملا دیا جائے تو پھر جو کہ وہاں کے عوام کو بھی سہولت ہوگی اور فیصل آباد کا رش بھی کم ہوگا۔ لیکن تھانہ ماموں کانن کی وجہ سے ایک نئی تحصیل تانلے والا کو مارز وجود میں لانا پڑا، جبکہ پہلے یہ تحصیل سمندری کا علاقہ تھا۔ اب آئیے جناب والا، ایک نیا ضلع بنایا گیا اپنے ننکانہ صاحب۔ ننکانہ صاحب جو کہ ہے اس کی ساری نہریں جو کہ وہ چلتے چلتے جڑا والا شہر کے قریب پہنچتی ہے۔ جڑا والا کا ساری انتظامی، وہ پہلے مسئلہ ایک یہ پیش کرتے انتظامی والے جی نہریں ایک طرف ہونی چاہیے۔ اب جڑا والا جو کہ ہے وہ اپنے پانی کے وسائل کے لحاظ سے، اپنی بناوٹ کے لحاظ سے ننکانہ صاحب کے ساتھ پڑتا ہے، ریلوے لائن بھی جا رہی ہے، روڈ بھی جا رہا ہے، لیکن جڑا والا شہر کو بدستور جو کہ فیصل آباد کے ساتھ پابند کیا گیا ہے۔ اس کے برعکس ننکانہ جو ضلع بنایا گیا ہے اس کا یہ شمال مغربی علاقہ ہے، وہ فیصل آباد کے قریب پڑتا ہے، جبکہ ننکانہ صاحب وہاں سے خاصا دور ہے، تو وہ جو کہ نا اس کو بدستور جو کہ ہے وہ ننکانہ صاحب کے ساتھ ملا دیا گیا، حالانکہ اس علاقے کو جو کہ ہے فیصل آباد کے ساتھ برقرار رکھنا چاہیے تھا۔ اس قسم کی درجنوں مثالیں جو کہ ہے وہ میرے سامنے موجود ہیں۔ ضلع پاک پتن ہے، حویلی لکھا جو کہ ہے وہ قریب تر پڑتا ہے پاک پتن کے، لیکن اسے ضلع اکاڑے کے ساتھ ملایا گیا ہے، حالانکہ حویلی لکھا جو کہ ہے اسے ای بی نہر کا پانی لگتا ہے، اور ای بی نہر ہی سارے ضلع پاک پتن اور وہاڑی کو سیراب کرتی چلی آتی ہے۔ نہ جانے وہ کون سی وجوہات ہیں، کیا سیاسی باتیں ہیں کہ ان علاقوں کو ضلع وہاڑی اکاڑا کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں پتوں کی تحصیل، اسے اصولی طور پر ضلع اکاڑا کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، رستہ بھی شاندار ہے، مین روڈ ہے، آمد و رفت ہے، لیکن پتوں کی تحصیل کو ضلع لاہور میں نہیں ضلع قصور میں شامل کیا گیا ہے، اور وہاں پر بھی 2-3 رستے بدل کر جانا پڑتے ہیں۔ عوام کی مشکلات، عوام کے مسائل کا بالکل خیال نہیں رکھا گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پرانے زمانے میں وہ کہتے تھے فلاں جن نے کیل لیا ہے، فلاں جن نے پابند کر لیا ہے۔ ہم بچپن میں بھی یہ کرتے تھے کہ دائرہ آدمی بیٹھا ہوا، لڑکا بیٹھا ہوا، اس کے ارد گرد ایک دائرہ کھینچ دیتے اور کہتے تم نکل کر دکھاؤ۔ وہ لڑکا سچ میں یہ سمجھتا تھا کہ اگر میں دائرے میں سے نکلا تو میں شاید تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ یہی ہے کہ ہمارے اس ملک کے جاگیرداروں اور وڈیروں نے جو کہ ہے اپنے اپنے دائرے بنا رکھے ہیں، اپنے اپنے علاقے باندھ رکھے ہیں اپنے ووٹوں کے لیے۔ عوام جو کہ وہ پہاڑ میں جائے، عوام جس مشکلات کا شکار ہوتی ہے ہوتی رہے، ان کے حلقے نہ ٹوٹے، ان کی سیٹیں پابند جو کہ ہے نا ان کے ماتحت رہے۔ اب ایک اور چھوٹی سی مثال، اگر ہم بورے والا سے میاں چندو کی طرف جائیں تو رستے میں ایک چھوٹا سا قصبہ آتا ہے کمانگ، یہ بورے والا سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ جو کہ ہے ہائی کورٹ کے حکم پر تقریباً 6 ماہ کے لیے ضلع وہاڑی کے ساتھ منسلک رہا۔ عوام کو بڑی سہولت ہوگی، یہ یونی کونسل جو کہ تھی ضلع وہاڑی کے ساتھ منسلک رہی، لیکن چونکہ سیاستدانوں کے لیے یہ قابل قبول نہیں تھا، ضلع وہاڑی کی ضلع کونسل نے قرارداد پاس کی کہ اسے واپس لیا جائے، ضلع ساہیوال کی ضلع کونسل نے قرارداد پاس کی کہ ہمارا علاقہ واپس کیا جائے، اور وہ جو کہ یونی کونسل کماند 69 واپس ضلع ساہیوال کو کر دی گئی۔ اب عوام جو کہ پھر اسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ میں نے یہ 3-4 مثالیں دے دی۔ اسی طرح جو نئے اضلاع مارز وجود میں آتے ہیں، نئے ڈویژن بنائے جاتے ہیں، کس لیے بنائے جاتے ہیں؟ عوام کی سہولت کے لیے۔ اگر عوام کو وہاں پر سہولت نہیں دینی تو بعض افسروں کا جو کہ کوٹہ پورا کرنا، افسروں کو ملازمت دینی ہے۔ ابھی حال ہی میں ضلع ساہیوال کو جو کہ وہ ڈویژن کا درجہ دیا گیا ہے۔ اب ضلع بہاول نگر جو کہ ہے وہ اپنے رقبے کے لحاظ سے، پانی کے لحاظ سے وہ نصف سے بھی کم فاصلے پر بہاول پور کی ضلع بہاول نگر اس وقت ضلع اپنے بہاول پور ڈویژن میں شامل ہے، وہ نصف سے بھی کم فاصلے پر ساہیوال کے ساتھ موجود ہے۔ کیا ہو اگر آسانی کے ساتھ ضلع بہاول نگر کو جو کہ ساہیوال ڈویژن میں شامل کر دیا جائے۔ اس میں بڑا مسئلہ جو کہ ہے وہ بچوں کے داخلے کا، بورڈ کا وغیرہ کا بھی ہوتا ہے۔ بچے آسانی کے ساتھ بہاول نگر کے اور ساہیوال کے درمیان چھوٹا سا شہر آتا ہے آرو والا، تقریباً 1.5 گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں، لیکن بہاول پور جانے کے لیے بڑا طویل ٹائم چاہیے، تقریباً ڈبل ٹائم چاہیے۔ لیکن ایک اس میں پھڈا یہ ڈالا ہے وہ جی بہاول پور ریاست ہے، بہاول پور ریاست ہے۔ تو یہ جو ضلعی حد بندیاں ہمارے محکموں نے، ہماری حکومت نے طے کر دی، یہ قرآن میں آئی ہیں یا حدیث میں آئی ہیں کہ ان کا انکار جو کہ وہ کفر ہو جائے گا۔ کس لیے حکومتیں بنائی جاتی ہیں؟ حکومتیں عوام کی سہولت کے لیے بنائی جاتی ہے۔ عوام کو سہولت ہی نہیں حکومتوں نے دینی تو ان کے بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ لہٰذا اگر
ضلع بہاول نگر کو ساہیوال ڈویژن میں شامل کر دیا جائے تو عوام کے لیے، لاکھوں عوام کے لیے بڑی سہولت ہوگی۔ اور اس کے بدلے میں اگر بہاولپور والوں کا مطالبہ ہمارا بجٹ کم ہو جائے گا، ریونیو کم ہو جائے گا، تو ضلع لودھرا کو اٹھا کر جو کہ ہے وہ بہاولپور ڈویژن میں شامل کر دیا جائے۔ ضلع ملتان ڈویژن کے اوپر پہلے ہی بہت بوجھ ہے، اور لودھرا جو کہ ہے وہ بالکل درمیان میں دریا آتا ہے، ایک طرف لودھرا ہے، دوسری طرف بہاولپور ہے۔ اگر ضلع لودھرا کو بہاولپور ڈویژن میں شامل کر دیا جائے تو ضلع لودھرا والوں کے لیے بہت بڑی سہولت ہو جائے گی، بہت بڑی سہولت ہو جائے گی، آسانی ہو جائے گی، اور ضلع بہاولپور ڈویژن کا رقبہ بھی دستور باقی رہے گا، اور اس کا ریونیو جو کہ وہ برقرار رہے گا۔ صرف ایک آرڈر کی ضرورت ہے، اس کے لیے نہ کوئی بجٹ چاہیے، نہ کوئی رقبہ چاہیے، نہ کوئی لمبا چوڑا، ایک لیٹر جاری ہونے کی ضرورت ہے کہ بہاول نگر ضلع کو ساہیوال ڈویژن کا حصہ بنایا جاتا ہے، جبکہ ضلع لودھرا کو بہاولپور ڈویژن کا حصہ بنایا جاتا ہے، اور لاکھوں عوام، کروڑوں عوام کا فائدہ ہوگا اور کروڑوں روپے کی بچت ہوگی۔ آپ بھی اپنے ارد گرد دیکھیے، اپنے علاقے میں، اپنے حلقے کو دیکھیے، یہ کس علاقہ میں سوٹ کرتا ہے۔ چھوٹی سی درخواست ہے، آپ تھوڑی سی زحمت کر لیں ہمارے لیے، وہ یہ کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ وہ آپ کو گھنٹی نظر آ رہی ہوگی، اس کو بھی تھوڑا سا بیل کو دبا دیں، تاکہ ہماری جو بھی نئی ویڈیو تیار ہو سب سے پہلے وہ آپ کے پاس پہنچے، اور آپ جو کہ اسے اسی طریقے پر دیکھ لیں۔ ہماری خاطر جہاں ہم آپ کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں، ویڈیوز تیار کر رہے ہیں، ہماری خاطر تھوڑا سا ہمارا یہ کام کر دیں۔ بہت بہت شکریہ، مہربانی۔